अस्सलाम वालेकुम जी। कल से एक खप पड़ी हुई है और खप पढ़ के फिर जो है वो खुद ही तरदीद भी कर देते हैं और तरदीद करके बताते हैं कि जैसे कि वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि वो नहीं है। जी, मैंने कहा कि आपकी खिदमत में ये वाला फ़िलॉसफ़ी अर्ज़ की जाए, लेकिन उससे पहले आपको एक अदद शेर से आज के व्लॉग का आगाज़ किया जाए कि आईना देखने वाले तेरे सदके जाऊं, आईना देखने वाले तेरे सदके जाऊं, खुद ही सिंगार किया खुद ही कहा सुभान अल्लाह। ठीक है, अपनी आरती खुद ही उतार दी शीशे में देख के, अपनी आरती खुद ही उतार दी। यानी कि पीटीआई ने सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर छोड़ी कि उसके कायद जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं, उन्होंने हदायत की है बैरिस्टर गौहर को कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके अंदर पीटीआई उन्हें कहे कि हम जो हैं वो आईएमएफ के रिफॉर्म्स प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो हमें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। और इसके बावजूद, अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, लेकिन इसके बावजूद हम भारी अक्सरियत से इक़्तिदार में आएंगे और इक़्तिदार में आके जनाब इस गवर्नमेंट की तो ऐसी तैसी करेंगे ही करेंगे, लेकिन आईएमएफ की भी ऐसी तैसी कर देंगे। अच्छा देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। ये हुकूमत, आप पहले भी इक़्तिदार में जो आए थे वो आए नहीं थे, लाए गए थे, और लाने वाले का नाम जनरल अब लटैर फैज़ हमीद है, जो नजफ हमीद पटवारी का भाई है। तो नजफ हमीद पटवारी के भाई फैज़ हमीद ने आखिरी दचका दिया। उससे पहले ज़हीर आजड़ी था, उससे पहले जनाब शुजा पाशा साहब थे, उससे पहले जनरल हमीद गुल साहब थे, उससे पहले आसम बाजवा साहब थे। ये सारे आपके वालिदैन गिरामी रहे हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर। तो अगर वो आपके वालिदैन हाय ग्रामी रहे हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर, और 22 साल जद्दोजहद के साथ, नहीं जद्दोजहद ही समझना आपने, 22 साल जद्दोजहद के बाद आप इस काबिल हुए कि सादा अक्सरियत भी ना ले सके, तो अब तो महकमे की पॉलिसी बदल गई है। अब जो है वो महकमे ने अपनी पॉलिसी बदल ली है, क्योंकि आप महकमे कोई पढ़ गए थे। ठीक है, आप महकमे कोई पढ़ गए थे, तो महकमे ने कहा तो आटी फिर हमें भी, तो लिहाजा फिर उन्होंने अब कान से पकड़ा हुआ है और अभी जूते मारने शुरू नहीं किए। हाफिज बस डंडा अपना दिखा रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान रोला पा रहे हैं कि जनाब हाफिज के डंडे में तेल लगा है अरे बाज के। ठीक है, हाफिज साहब सिर्फ डंडा दिखा रहे हैं, अभी तक आपको जूत फिरना शुरू नहीं हुआ, डांग फिरनी शुरू नहीं हुई, तो चीखें निकली जा रही हैं, और जब हकीकत फिर गई तो फिर क्या होगा। ठीक है, अभी तो लाठियां हो रही हैं। इधर से हाई कोर्ट कहता है कि जनाब खाना भी मंगवा के खवाओ, तो रात रहने का बंदोबस्त भी करो, तो जे होटल दे विच किते या किते और जगह नहीं गया तो मेरे घर चले मेरी गड्डी च बैठ के। अभी तो हाई कोर्ट ये कहता है। अब और जो अगर आपको इस तरह की लाठियां ना करे सोशल मीडिया के ऊपर, पीटीआई जो है वो उसकी मदर सिस्टर वन कर देती है, तो ऐसी सूरत में भाई कैसे मुमकिन है कि आपको जो है वो वाली लाडियां मिल जाए हैं। हुण नहीं ने मां मर गई जी दुध नाल रोटी देती सी। ठीक है, और वो भी चौपड़ियां हुई और वो भी दो वो मां मर गई। अब तो आपको उसी पैरामीटर के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। असल में वो उनको पुरानी गोद चाहिए, फैज़ हमीद की जनरल बाजवे की गोद चाहिए, और जनरल बाजवे जैसी बेगैरती भी चाहिए। सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो स्टेज पे खड़ा होकर जनरल बाजवे की माँ बहन एक कर रहा था, उसकी बीवी की तस्वीरें छपवा रहा था अपनी सोशल मीडिया टीम से, उसके बेटे और बहू के बारे में बकवासियात करवा रहा था। और ये बाजवा साहब इतने गैरतमंद आदमी, इतने गैरतमंद जर्नैल है, ये जाके उधर बैठ के खाने खा रहे हैं यार, कमाल हो गया। वैसे जितने भी यूथी है ना, वो गैरत के इसी लेवल के ऊपर फायज है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब बड़ी माजरत के साथ बहुत सारे ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, ठीक है, और किसी ज़माने में हल्के में भी शामिल रहे, हल्का अहबाब में भी शामिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद हैं, ये गैरतमंदी के इसी मनसब पे फाइल है।
ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے ان کے بارے میں تسلی رکھنی ہے. اینی ہاؤ اب جناب ہوا کیا ہے، پہلی بات میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتا دوں کہ، اور میں نے ایک دو پلیٹ فارم پہ اوپر کہی، میں نے دیکھا لوگ توجہ نہیں دے رہے، تو میں نے کہا میں عرض کر دوں. پہلی بات تو ٹیکنیکلی سمجھ لیجئے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران احمد خان نیازی نے جو پیکج ڈیل سائن کی تھی، جس کے تحت وہ چلتا ہوا جناب لنڈے ہیرو دی طرح جا کے تو اس نے ملاقات کی تھی، اور پی ٹی آئی کی پوری سوشل میڈیا ٹیم نے قوم کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کی خاتون سربراہ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی سمارٹنس کے اوپر مر گئی. اور اس کے بعد پھر ایک پیکج سائن ہوا تھا. میں اس پیکج کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بائیڈن سسپینڈ پڑا ہوا ہے، ہیلڈ ان ابیس ہے، معطل ہے، ختم نہیں، معطل، ڈیڈ، مردہ پڑا ہوا ہے. تو پھر ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے امریکہ بادر کے ساتھ کچھ سلسلہ جنبانی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر سیٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس نے ہمیں کو تھوڑا سا ریلیف دینا تھا، ڈیفالٹ سے ہم بچ جائیں. تو گزشتہ کیئر ٹیکر حکومت کے آخری دنوں کے اندر ایک سمارٹ پیکج دیا گیا ہمیں، ٹھیک ہے، اور سمال پیکج یا سمارٹ پیکج، جس کی مدت جو تھی وہ رکھی گئی کہ جناب جیسے ہی کیئر ٹیکر حکومت کا دور ختم ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے، یعنی مارچ تک اس کی ٹرم رکھی گئی. ٹھیک ہے، اب 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں، 18 تک حکومتیں جو ہے وہ حلف اٹھا لیں گی، اور اس کے بعد جو فائنانس منسٹر ہوں گے وہ جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور اگلے 3 سال کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جائیں گے. تو اس وقت جو روپ عمل ہے، جس کے تحت 11 جنوری کو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے، جس میں پاکستان کو $70 کروڑ کے اجراء کا فیصلہ ہونا ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب کیا ٹھہرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک نکچو پروگرام، چھوٹا پروگرام جو چند ماہ کے اوپر مشتمل تھا، یعنی کہ اس پروگرام کا جاری ہے، وہ پروگرام پہلے سے جاری ہے. تو کوئی نیا پروگرام تو ہو نہیں رہا تھا، اس لیے نیا پروگرام جب ہوگا یا ہوتا ہے تو حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ سے مہر لگوائیں. پچھلی دفعہ چونکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ اس کی نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں اور امیڈیٹلی وہ پارلیمنٹ سے باہر نکلی ہے تو آپ اس کا بھی ذرا کنسنٹ لے لیں. یہ پچھلی دفعہ جب ہم عمران احمد خان نیازی والا پروگرام بحال کرنے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا چول جڑا ہے نا بچوں مکر جانا ہوتا ہے، یہ سسپینڈ کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے مارچ 2021 میں آگے کیا، 22 میں آگے کیا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو. فروری 2022 کے اندر 20 فروری 2022 کو جب یہ مذاکرات کر کے آیا تھا، آگے اس نے اس کی ساری وائلیشن کر دی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، پیٹرول کی قیمت 50 روپے لیٹر کم کر دی تھی، گیس کی قیمت گھٹا دی تھی، وہ سارا کچھ کیا تھا. وہ جو چولے ماری تھی اس نے، جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، وہ عمران، اور ساتھ میں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کروانے کا اعلان جو بعد میں اس نے کیا وہ اسی کے بعد کیا تھا نا. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے موصوف نے اس وقت کہا جب ہم کیئر ٹیکر میں انہوں نے کہا نہ کو بھی چولا نے پھر مکر جانا ہوتا تھا، ان سے بھی سائن کروا لیں. تو وہ اس کے باوجود کہ ہم نے دستخط نہیں کروائے وہ پیکج اپروو ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کیوں بولا؟ امریکہ بادل کا اشارہ تھا نا، وہ پیکج اپروو ہو گیا، اور جس کے تحت ہم اس وقت چل رہے ہیں. اور حکومت آئے گی تو نئے مذاکرات کا آغاز ہوگا، یا عمران احمد خان نیازی والا پیکج مکمل ہوگا، یا وہ شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ دستخط کریں گے، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کریں گے، یہ وہ سارا کچھ. دراصل یہ ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے، جس طرح آڈیٹر آ کے آپ کے دفتر کا آڈٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر مہر لگاتا ہے کہ پائے انہوں نے اکاؤنٹ ٹھیک ہی گئے نے، تو لہٰذا اگلے پیسے آپ کے ریلیز ہوتے ہیں. یہ آئی ایم ایف کا جو پیکج ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جس کے بعد اب دیکھیں نا $15 بلین سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے دوستوں نے کمٹ کیے تھے، لیکن جاری نہیں ہوئے.
انہوں نے کہا جی مکمل ٹرم والی حکومت آئے گی تو جاری ہوں گے. کچھ $6 ارب کے قریب میری اطلاع ہے, میری کیلکولیشن ہے, ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں ورلڈ بینک کے پاس جو کہ اپروو ہو گئے ہیں مختلف لونز کی مد کے اندر, لیکن جاری نہیں ہوں گے. جاری ہوں گے جب ایک ڈیولی الیکٹڈ حکومت آ کے حلف اٹھا لے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بڑی جگہوں سے جو ہمارے انکمنگ پیسے ہیں وہ رکے پڑے ہیں. تو الیکشن کروانا تو ہے بھائی جان ہماری مجبوری, کیونکہ یہ پیسے لینے ہیں ہمیں, اور پیسے لے کے ہمیں اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے, تجارتی خسارہ جو ہے, اس کو قابو کرنا ہے. پہلی تو بات یہ آپ مد نظر رکھ لیجئے. لیکن اس سارے معاملات کے اندر کہیں پہ بھی کوئی درز, کوئی چیت, کوئی سوراخ نہیں ہے جہاں سے پی ٹی آئی گھس کے تو اپنا کردار ادا کر سکے. ٹھیک ہے نا بھائی, تسی ہے کون, تہاڈی اوقات کی ہے, تہاڈی بساط کی ہے. جو آئی ایم ایف کے ڈیفالٹر ہیں آپ وہ لوگ ہیں نا, یعنی جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے کمٹمنٹ کر کے توڑی. ٹھیک ہے. آپ جب آئی ایم ایف کو کہیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے, وہ کہیں گے جا چبلا تو پہلے ہی بیڑا جھوٹا ہے گا, چل نکلے تو. لیکن اس کے باوجود بھی جو اس وقت نکچو پروگرام چل رہا ہے, جو ان کا پروگرام سسپینڈ پڑا ہے, اور جو مستقبل کا پروگرام نیگوشیٹ ہونا ہے, تینوں جگہ کے اوپر پی ٹی آئی کا ایز اے پولیٹیکل اینٹی, گورنمنٹ کا تو کوئی ہے ہی نہیں کہیں کسی جگہ پہ, لیکن ایز اے پولیٹیکل اینٹی کوئی کردار نہیں بنتا. تو پہلے ایک جھوٹی خبر چھوڑی جاتی ہے جو کہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ اتحناک سے بولتا ہے, وہ اس کی تردید فرماتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے نقل نہیں اتارنی چاہیے لیکن تو انجوائے کرنا اس میں احمد رہا. وہ پھر ناک سے بولتے ہوئے باقاعدہ اس کی تردید فرماتے ہیں. یوں پہلے خبر دے کے ہم میڈیا کے اندر رہتے ہیں, پھر خبر کی تردید کر کے ہم میڈیا کے اندر اپنی طرف سے معتبر ثابت ہو جاتے ہیں. تو ایک جگہ تو میں پھاڑ لیا, میں آپ کے سامنے ان جھوٹوں کو, ازلی جھوٹوں کو بے نقاب کروں. وہی چبلو اسٹریٹجی نہیں بن رہی ساڑھے کون بنوا لو, لیکن چبلا نہ مارو. ٹھیک ہے. ہاں, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.